یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا کے پیارے امتیوں، رب تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو ایمان کی دولت ساری کائنات میں بندگان خدا کے لیے سب سے افضل دولت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم میری نعمت کو پاؤ گے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو سب سے زیادہ چرچا اسی کا ہوتا ہے جو عظمت والی نعمت ہوتی ہے، تو جس کے اندر نعمتوں کی سرفرازی جو اللہ کی طرف سے ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ نعمت اگر ساری کائنات میں اللہ کی طرف سے ہے تو وہ پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جلسہ عظمت اولیاء کا جو عنوان ہے، جب اولیاء کا تذکرہ آتا ہے، اولیاء کی عظمت کا تذکرہ آتا ہے، تو پھر ہمیں بے لوث امام اولیاء یاد آ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ کرامتیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زندگی میں رہی، اور آپ دنیا سے پردہ ہو چکے ہیں، تو آج بھی آپ کی قیامت، آپ کی کرامت جاری و ساری ہے۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عظمت اولیاء صرف یہ نہیں ہے کہ جن کے یہاں آنے سے دنیا ملتی ہے، جن کے یہاں آنے سے ان کی کرم نوازی سے کاروبار چلتے ہیں، صحت یابی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں دنیا تک کے لیے مختصر ہو جاتی ہیں، مگر اس سے بھی اعلیٰ و عرفہ اگر ہم ایمان کی روشنی میں، ایمان کی حرارت میں دیکھیں گے تو اولیاء اکرام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف دنیا بناتے ہیں بلکہ آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں، اور ہمارے جو دل کالے ہیں، جن کے اندر اندھیرا ہے، ان اندھیرے دلوں کو نور سے منور فرماتے ہیں۔ تو اولیاء اکرام کی کرامتوں میں سب سے بہترین کرامت یہ ہے کہ جب وہ کسی بندے کے دل پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کا دل نور سے منور ہوتا ہے، اور یقین جانو جس کے دل میں جتنا نور ہوتا ہے اس کی خبر میں بھی اتنا ہی نور ہوتا ہے۔ تو یہ جو نور ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نشین و متولی بارگاہ داد شاہ پیر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر سادات اکرام، مشائخ نظام، علماء اکرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا مفتی شفاعت علی صاحب قبلہ کامل جامعہ نظامیہ و حاضرین سنی اجتماع پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کا جواب اتنا کمزور آیا، ایسا نہیں چلے گا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو آپ سے میں جواب پھر لینا چاہتا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جن اللہ والوں کے عرس کے موقع پر ہمارے مشائخ اکرام، سادات اکرام ایسے جلسے رکھا کر تاکہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، ہم دنیا کے دیوانے نہیں، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ نیک کام میں شرمتا نہیں ہے، درود پڑھنے میں شرمتا نہیں، سبحان اللہ بولنے میں شرمتا نہیں ہے،
اللہ کی حمد بیان کرنے میں شرمتا نہیں ہے. کیوں شرمنا؟ جھوٹ بولنے شرم نہیں آتی، چغلی کرنے شرم نہیں آتی، غیبت کرنے شرمتے نہیں، مگر اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھ کر سبحان اللہ بولنے، درود شریف بلند آواز سے پڑھنے کیوں شرمنا؟ ڈنکے کی چوٹ پہ درود پڑھو تاکہ مدینے والے بھی راضی ہو جائیں. آپ درود شریف پڑھیں تو بھی آقا راضی ہو جائیں، سبحان اللہ کہیں تو بھی مولا تم پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہم اپنی زبانوں کو بند کرنے کا نتیجہ ہے دشمن اپنی زبان کو کھول کر ہمیں نہ جانے دھمکایا جا رہا ہے. آج اپنی زبانوں کو کھولنا ہے تو غیبت کے اڈوں پر نہیں، شراب کے اڈوں پر نہیں، چغل خوری کے اڈوں پر نہیں. 4 نوجوان جہاں بیٹھتے وہاں بیٹھ کر اپنی زبان کو کھولنا نہیں. جہاں خواتین 4 کٹوں پر بیٹھتی ہے وہاں اس کے گلے کرنے کے لیے زبان کھولنا نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنی زبان کو کھولنا چاہتے ہو قرآن مجید پڑھنے کے لیے کھولو، نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے کھولو، آقا پر درود و سلام پڑھنے کے لیے کھولو، ماں باپ کو عزت کی نظر سے دیکھنے کے لیے نگاہیں اٹھا کر دیکھو. انشاءاللہ جب نوجوان بچوں میں، نوجوان لڑکیوں میں اگر یہ شعور پیدا ہو جائے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. تمہارے گھروں سے ڈانسر نہیں نکلیں گے، غوث و خواجہ کے دیوانے نکلتے رہیں گے، غوث و خواجہ کے دیوانے نکلیں گے. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے ماحول کو بدل ڈالو، اپنے گھر کے ماحول کو بدل ڈالو. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، گناہوں کے اڈے کے لیے وقت نکالتے ہیں، دادا شاہ پیر کی درگاہ میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے ولی کے دربار میں اجتماع میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اولیاء کا ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج پکچر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، رات بھر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، گھنٹوں سے کٹوں پر بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے. آج ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس لیے مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. جب تک مسلمانوں کے دلوں میں نیکیوں کا شوق تھا، اولیاء سے محبت تھی، یہ قوم کامیاب تھی. اب ہمارے دلوں سے محبت اولیاء جا رہی ہے، ہمارے دلوں سے نیکیوں کا شعور ختم ہو گیا. ارے یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے، ہمیں کیا بولیں گے؟ دین تو ہمیں معلوم ہے، اسلام ہم جانتے ہیں، طریقت ہم جانتے ہیں، معرفت ہم جانتے ہیں، حقیقت ہم جانتے ہیں. یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ آج یہ کہہ کر اپنے اپنے مکانوں میں خاموش رہنے کا یہ نتیجہ ہے خود ان کے گھر میں ان کی اولاد ان کی دعا فرمان ہے. آج ان کے گھر میں ان کی بہو ان کے سسر سے لڑتی ہوئی نظر آتی ہے. آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں. خدارا مسلمانوں، جو مشن اولیاء اللہ کا تھا، جو طریقہ کار تقی بابا کا، دادا شاہ پیر کا تھا، وہ طریقے کو اگر اپنا کر اپنے گھروں میں دینی تعلیمات کو عام کرو، انشاءاللہ ہمارے گھروں سے اللہ والے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر والے ادھر والے زور سے سبحان اللہ کہیں. ماشاءاللہ ایک بار سبحان اللہ بولے، اللہ ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ کہنے سے صرف زبان کو ہلانا ہے، اپنے اعمال نامے میں حج کا ثواب ڈالنا ہے. یاد رکھو سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج دادا شاہ پیر کی درگاہ میں جو بیٹھے ہیں نا، یہاں سے اٹھنے کے بعد جیسا یہ موبائل میں ہماری تقریر لوڈ ہو رہی ہے، اسی طرح تم جو یہاں بیٹھے ہیں، تمہارے دل کیا حرکت کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے فرشتے لوڈ کر رہے ہیں، اور تم جو بول رہے ہو یہ بھی اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اگر تم سبحان اللہ کہو گے، یہاں اس محفل میں درود پڑھو گے اور بلند آواز سے نعرے لگاؤ گے، تو یہ بھی قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بن جاتے ہیں. یہ سب ہمارے لیے گواہ بننے والے ہیں. تو لہٰذا جب کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ سے محفل کو گرم رکھیں. ایک بار بولے سبحان اللہ. اور محبت سے اگر آدمی کو تھکاوٹ زیادہ ہو جائے تو سبحان اللہ بولنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، الحمدللہ کہنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اللہ اکبر کہنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے. اور جن چیزوں سے ہماری تھکان دور کرنے کا علاج ہمارے نبی نے بتایا ہے، آج ہم انہی چیزوں کو اپنے منہ سے ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. سرکار کے دیوانوں، یہ منہ کھولو، آج کھولنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا جس دن منہ بند ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے کپڑا باندھا جائے گا، میت گھر میں پڑی ہوگی، کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. اب اس وقت میت کہے گی
होगी। मैं मुंह खोलकर तस्बीह पढ़ना चाहता हूँ, अब खोलने के लिए चांस नहीं दिया जाएगा। जब जमीन पर जिंदा था तूने सुभान अल्लाह बोलने के लिए मुंह नहीं खोला, अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए मुंह नहीं खोला, कुरान मजीद पढ़ने के लिए मुंह नहीं खोला। अब तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। अब वहां बंद होने के बाद पछताने के सिवा कुछ काम नहीं आता। इसलिए अगर तुम दादे शाह पीर की दरगाह में सुभान अल्लाह कहोगे तो तुम्हारी कब्र जहां बनने वाली है वहां नूरानी फोकस पड़ता है, आज भी फोकस पड़ रहा है। अगर आप यहाँ सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपकी मैयत कहां दफन होने वाली है, वो जमीन पर फोकस पड़ेगा। वो हिस्सा कहेगा मेरे अंदर जिसको दफन किया जाएगा वो दादा शाह पीर की दरगाह में बैठकर अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। उसकी कब्र में उसके लिए अल्लाह नूर अता फरमा देता है, नूर अता कर देता है। अब जरा सब मिलकर एक बार सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। आइए सरकार मदीना के दीवानों, हमने आपको दुरूद शरीफ पढ़ाया है। मुझसे पेशतर भी बड़े बड़े मुखर्रिरीन आए हैं, एक से एक इल्म रखने वाली हस्तियां आपके सामने आई, मगर दुरूद शरीफ जब पढ़ने की बात आई कोई कुछ कर रहा है। जानते हो किसका जिक्र हो रहा है? अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है। मैं आइए आपके सामने की नजर पड़ी तो निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इंसाफ रखो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे गांव में 570वां उर्से शरीफ हजरत दादे शाह पीर का मनाया जा रहा है। 500 साढ़े 500 साल पहले नारायणपेट क्या था आप गौर करें। आज ये आबादी बढ़ गई है तो किसी और से नहीं, यही वो अल्लाह वाले हैं जिनका गुंबद वहां तकी बाबा का नजर आ रहा है, यहाँ दादे शाह बाबा नजर आ रहे हैं। इन्हीं के कदमों की बरकत से अब नारायणपेट में इतनी आबादी नजर आ रही है। ये अल्लाह वालों से शहर आबाद होते हैं, ये अल्लाह वालों से कौम जीती है और आसमान से मीना बरसता है। इनके सदक़े में अल्लाह हमें रोजी फराम कर रहा है। है सरकार मदीना के दीवानों, इस महफिल को मामूली मत समझना। मेरी बहनों तुम भी यहाँ पर आई हो, ये बारगाह मामूली नहीं। थोड़ी देर के लिए हमारे दोस्त अहबाब सब अपने मोबाइल को साइलेंट करके तवज्जो से इन बातों को लें कि हम यहाँ क्या पैगाम देने के लिए आए। यहाँ वोट मांगने नहीं, नोट देने नहीं, हम तो अपना और आपका रिश्ता मदीने से जोड़ने के लिए आए हैं। हमारी मोहब्बत तो रसूलुल्लाह से है, हमारा इश्क तो आले रसूल से है। ऐ सरकार मदीना के दीवानों, आइए मैं आपके सामने एक दुरूद पाक की फजीलत रखूं, इसके बाद आगे बात को बताकर। आज भी लोग सरकार के मुंह मुबारक के सामने खड़े होकर जो भी दुआ मांगो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाए। निस्बत से शय आला हो जाती है। और जो जूतियां मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया वो कौन सी जूतियां थी जिसे मेरे रब ने कहा मूसा उतार करा, मूसा उतार करा। मेरे नबी के नालन का आलम क्या था? अर्श पे जाने के बाद उतार रहे, तो रब ने कहा क्यों उतार रहे? कहा मौला मूसा को तूने कहा था उतार, वो मूसा कलीम है, तू मेरा हबीब है। और मोहब्बत से वो उतार कर आना, वो कलीम है, तू तो मेरा हबीब है। ऐ हबीब तुम जूतियों सिमत मेरे बारगाह में आना। अब अंदाजा लगाए शान मुस्तफा। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते ना, हम भी बड़ी अजमत वाले होंगे क्योंकि हमारी निस्बत मोहम्मद से है। हमारी निस्बत आका अलैहिस्सलाम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मगर जिससे हमारा कनेक्शन है ना, हम काम थर्ड क्लास नहीं करना, फर्स्ट क्लास करना। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। हमारी निस्बत दादे शाह पीर से है, गौसे आजम से है, तकी बाबा से है, औलिया अल्लाह से है। जब इनसे हमारा ताल्लुक़ है तो हमारा बाजार में चलने का तरीका भी अलग होना, बात करने का अंदाज भी अलग होना। हमारे किरदार को देखकर लोग बोलेंगे अरे ये दादा शाह पीर का गुलाम जा रहा है, बात का पक्का है। अगर मार्केट में ने बात दिया तो बदलता नहीं, कंफर्म है बोलना। आज हम लोग निस्बत वाले होकर कारोबार में धोखा, बिजनेस में धोखा, किसी के पास से पैसा लेने के बाद देना नहीं मालूम, जिस गली से गुजर रहे सामने आए तो रास्ता चेंज करते हो। ये निस्बत वालों का काम नहीं है। जहां तेरी निस्बत जो हम कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जिसके हाथ में गौस पाक का दामन आए वो सूद से पैसे नहीं लेता, वो प्याज को पैसे नहीं देता, वो शराब का बोतल हाथ में नहीं लेता। जिसके हाथ में गौस का दामन आ जाए वो नमाज नहीं छोड़ता, वो बिस्तर पर फजर में सोए पड़े नहीं रहता। जिसके हाथ में गौस पाक का दामन आता है
ہے اس کا دامن، جس کا دامن پکڑا ہے وہ بھی پاک ہوگا، اس لیے کہ وہ غوث پاک کا دامن ہے۔ جب چور نے پکڑ لیا تو ابدال بن گیا اور تو ابھی تک نمازی نہیں بن گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، چور جیسے چور نے غوث پاک کے جھبے اور ان کے کپڑوں کو گولا گٹ کیا اور گھر پہ سر پہ پوٹلی رکھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ یہ تو آپ کو معلوم، غوث اعظم کے گھر میں چور کودیا تھا، غوث پاک بڑے قیمتی کپڑے پہنتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ خود سوچا کہ حضرت کے کپڑے لے جا مارکیٹ میں بیچیں گے، کچھ مال آیا تو گھر چلے گا، پورے اندر مال تو ملتا نہیں، اللہ والے رکھتے چلیے، ہمارے جیسا تمہارے جیسا 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کا بنڈل نہیں معلوم جیسا ایف ڈی کرائے، بزنس میں ڈالے، کیا کیا کر رہے، کرنے والے کر رہے، مگر اللہ والے ایک پیسہ بھی اسٹاک نہیں رکھتے۔ اس کے واسطے اللہ والے بولتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جو پیسے رکھتا وہ ولی نہیں، جو نہیں رکھتا وہی ولی۔ نہیں بول رہے نا جی، اور زور سے بولو۔ ہو گیا، ختم کر دو، میں ایک آخری بات بولتا ہوں۔ اللہ والے جو ہے نا رکھتے نہیں، ہمیں کیا کرتے، صبح میں ناشتہ بنا تو دوپہر میں پھر پوچھتے صبح میں روٹی ڈالے صحیح کیا بولے، کئی بار وہ بہت اچھی تھی بولتے۔ اللہ والے ایک بار جو کھاتے استعمال کرتے دوبارہ نہیں کرتے، جو بچتا جب بانٹ دیتے فقیروں میں، کو کھلا دیتے، ایک پیسہ بھی نہیں رکھنا، اناج بھی اسٹاک نہیں رکھنا، یہ اللہ والے کرتے ہیں۔ ہم تم نے ہمارے گھر میں تو 1-1 سال کا اناج اسٹاک ہے، دھان چاول جواری، یہ ہمیں مسلمان، وہ مومن جو آرام کر رہے، بولو سبحان اللہ۔ مسلمان اور مومن میں یہی فرق ہے، مسلمان اور مومن میں یہی فرق ہے، ہم اپنی اولاد کا سوچتے ہیں، وہ امت کا سوچتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کا خیال کرتے ہیں، وہ قیامت تک آنے والی امت کی فکر کرنے والے، ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے، توکل اللہ پر کرتے ہیں، اور جو اللہ پر کامل توکل کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا جہاں کسی کا گمان تک نہیں جاتا۔ اللہ والوں کے دربار میں حاضری دینے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہماری نسبت کسی اور معمولی سے نہیں بلکہ اللہ والوں سے نسبت ہو چکی ہے۔ آپ اگر ایم پی